پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی جاری ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے درمیان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ ٹی آر ٹی ورلڈ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاکستان کا کردار مشرق وسطیٰ کی بدلتی سیاست میں سفارتی طور پر نمایاں ہے۔ جغرافیہ، عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ اور امریکہ اور ایران سے روابط نے پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دی۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کے ضامن کے طور پر ابھری۔ ٹی آر ٹی ورلڈ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران اور ترکی کے ساتھ فعال روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت نے پاکستان کو نمایاں سفارتی قوت بخشی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ انسداد دہشت گردی اب کسی بھی قابل اعتماد علاقائی کردار اور معاشی انضمام کے لیے بنیادی شرط سمجھی جا رہی ہے۔ سفارتکاری کی اصل کامیابی تشہیر نہیں بلکہ نتائج ہوتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کو کسی سخت نظریاتی صفبندی یا مستقل اتحاد کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہ ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی جاری ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے درمیان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا ہے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاکستان کا کردار مشرق وسطیٰ کی بدلتی سیاست میں سفارتی طور پر نمایاں ہے۔ جغرافیہ، عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ اور امریکہ اور ایران سے روابط نے پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دی ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کے ضامن کے طور پر ابھری ہے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران اور ترکی کے ساتھ فعال روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت نے پاکستان کو نمایاں سفارتی قوت بخشی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا ہے۔ انسداد دہشت گردی اب کسی بھی قابل اعتماد علاقائی کردار اور معاشی انضمام کے لیے بنیادی شرط سمجھی جا رہی ہے۔ سفارتکاری کی اصل کامیاب تشہیری نہیں بلکہ نتائج ہوتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کو کسی سخت نظریاتی صفبندی یا مستقل اتحاد کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہ ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی کا عمل جاری ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے درمیان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا ہے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان
روابط کا سلسلہ برقرار رکھا ہے۔ پاکستان کا کردار مشرق وسطیٰ کی بدلتی سیاست میں سفارتی طور پر نمایاں ہے۔ جغرافیہ، عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ اور امریکہ اور ایران سے روابط نے پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دی ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کے ضامن کے طور پر ابھری ہے۔ TRT ورلڈ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران اور ترکی کے ساتھ فعال روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت نے پاکستان کو نمایاں سفارتی قوت بخشی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کے علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ انسداد دہشت گردی اب کسی بھی قابل اعتماد علاقائی کردار اور معاشی انضمام کے لیے بنیادی شرط سمجھی جا رہی ہے۔ سفارتکاری کی اصل کامیابی تشہیر نہیں بلکہ نتائج ہوتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کو کسی سخت نظریاتی صف بندی یا مستقل اتحاد کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہ ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ہوگا۔